یہ وہ درود شریف ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تیسرا میں ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے۔ سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا علیہ السلام ان کے لیے حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورہ الاحزاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں، درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے، درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے، درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے، درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے، درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے، درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے، دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن القیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فوائد بیان فرمائے ہیں، ذیل میں ہم ان فوائد کو جانیں گے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ تعالیٰ سے موافقت ہوتی ہے، فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکانات
زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ، تنگ دست آدمی کے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کا آپ جواب دیتے ہیں، اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنتا ہے، درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت و ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ پر درود نہ ہو تو وہ مجلس متعفن ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود محمدی سے ہو تو وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط سے بندے کے نور جس کے ذریعے سے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوتا ہے میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط سے ثابت قدمی اور اس سے گزرنے کا ذریعہ درود پڑھنے والا تھوڑی ہی صحیح مگر رسول اللہ کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اللہ کا ذکر اور شکر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم کے ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات میں بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہوتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور
کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کی بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام کستلانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے تو 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ نیک عمل میرے گناہوں سے کم تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کرو کیونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام کستلانی اپنی کتاب المواہب للدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھوں کا بھی تارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا تحفہ
तोहफा ना दूं जिसे मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो अर्ज किया गया कि जरूर। तो उन्होंने कहा कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर और अहले बैत पर हम किस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दुरूद शरीफ हम नमाज में पढ़ते हैं। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, कदम कदम पर अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, हर हाजत पूरी होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत वाजिब होती है, कर्ज की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा हो जाती है। इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है और ना ही कीड़े मकोड़े। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले का खात्मा ईमान पर होता है। तो आप भी असर की नमाज के बाद या फर्ज की नमाज के बाद कम अज कम 10 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।